السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد ہے۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ رمضان میں بزی ہو جائیں سارے لوگ، ایک تھوڑی سی گزارشات جو میرے ذہن میں آتی ہے، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ہر موضوع پہ بات ہوتی ہے۔ اچھا، وہ الگ بات ہے کہ اثر تو پھر بندہ اپنی بات وہی اسی بات کا لیتا ہے جس کا وہ اثر لینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایک بات جو پہلی تو جو شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے میں نے دوستوں سے پوچھا، بھائیوں سے پوچھا کہ یار جنت میں جانے کے لیے جو اول شرط کیا ہے، بہترین اپنی پہلی بنیادی شرط کیا ہے؟ تو کسی نے کہا جی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ایمان لانا، یہ وہ سارا کچھ کرتے رہے وہ لوگ۔ میں کہتا ہوں جناب یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو وہ مطلب جنت میں جانے کے لوازمات ہیں سارے، لیکن بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے پہلی بنیادی شرط ایک ہی ہے کہ آپ کو مرنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہے نا؟ جی ہاں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے مرنا پڑے گا، یعنی آپ اس دنیا میں ایک مردہ کی طرح سے زندگی گزاریں گے۔ آپ کا نفس قتل ہو چکا ہوگا، مر چکا ہوگا، اپنے آپ کے ہاتھوں سے قتل ہو چکا ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے آپ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی کے لیے مروں اور جنت میں وہ جائے، مروں میں اور جنت وہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ واحد چیز ایسی ہے جس کے لیے آپ کو خود ہی اپنے تو مطلب کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اس سینس میں کہ بھی چل یار تیرے لیے میں مکہ کھا لیتا ہوں تاکہ تمہیں جو ہے نا کچھ ثواب مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے آپ کو خود ہی مرنا پڑے گا، یعنی آپ کو اپنی زندگی کو خود اس کا تصرف، اس کا استعمال جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ دنیا جہاں کی 2 نمبریوں میں پڑ جائیں اور روزے رکھیں، رمضان میں روزے کسی اور کو رکھوائیں، نمازیں کسی اور کو پڑھوائیں، صدقے کسی اور، میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو خود مرنا پڑے گا، یعنی آپ کو خود اپنی بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ مرنا کیا ہے؟ مرنا انتقال کہتے ہیں نا، وہ انتقال منتقل ہو گیا یہاں سے کسی اور جگہ پہ۔ یعنی ہم جو ہیں وہ اگر کبھی کبھی ہم ہوتے ہیں کسی جگہ پہ اور نہیں ہوتے، یعنی کہتے ہیں نا یار وہ تو مر گیا وغیرہ ہی ہے، وہ تو ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے۔ یعنی بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جناب اللہ اس کا تو کوئی ایسا کردار ہوتا ہے یا وہ لوگوں کے ساتھ ایسا اٹھتا بیٹھتا ہے کہ وہ اس کا ملن ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ یہ کسی کے کام نہیں آتا۔ تو آپ بھی اگر آپ مرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو خود اپنی زندگی کو بہتر کرنا پڑے گا۔ میرا بھتیجا وہ میری بڑی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دے اس کو۔ میں اس کو کہتا ہوں پتر میری عزت کرنے سے تو اگر تائی کی عزت کرے گا تو پتر جنت میں پھر بھی نہیں جائے گا، تجھے ثواب ہوگا اس کا ثواب، تو تو جنت میں تو جائے گا ایک ہی صورت میں جائے گا، اگر تو اپنی ماں باپ کی عزت کرے گا، اگر تو تائی کی عزت کرے گا، دنیا جہان کے لوگوں کی عزت کرے گا، مگر ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا تو ماموں جنت میں جا سکتا، تجھے اس کا ثواب نہیں ملے گا، بخشا ہوا نہیں تو ہوگا۔ یہ باتیں اتنی سادہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ یار سمجھ پھر بھی نہیں آتی ہے نا جی، کیوں نہیں سمجھ آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے اغراض اپنی غرض کے بندے بن چکے ہیں، اپنے مفاد کے بندے بن چکے ہیں۔ ہمیں اپنا مفاد اتنا نزدیک نظر آتا ہے، اتنا سامنے نظر آتا ہے، اور باقی دوسروں کے مفاد بہت دور نظر آتے ہیں۔ تو ذاتی مفاد اور اجتماعی مفاد یا دوسروں کا مفاد، یہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر آپ ذاتی مفاد کے اوپر فوکس رکھتے ہیں تو 10 دفعہ مریں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے آپ کو پھر اپنی ذات سے بھی نکلنا پڑتا ہے، یعنی اب آپ نے مرنا ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خواہشوں کو مارنا ہے، ذاتی مفاد، اپنی ذاتی اغراض کو کم سے کم رکھنا ہے، اور دوسروں کے مفادات کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے، تاکہ آپ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچ جائے، آپ سے دوسروں کو دکھ نہ پہنچ جائے۔ آپ کہتے نہیں، بات یہ ہے کہ پاجی پختہ میں نہیں لگی ہے، بس
سردی بھی مینوں لگتی ہے حقدار میں ہی ہوں بس ہر چیز حقدار میں ہوں ہاں جی. یہ جتنی بھی باقی چیزیں سب 2 نمبر ہیں. اگر مجھے نہیں ملا نا تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہے کس مرضی کو مل جائے. یہ بڑے مشکل مقام ہے, یہ آسان نہیں ہے, مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا تماشا یہ ہے کہ آپ کوشش بھی نہیں کرنا چاہ رہے, میں کوشش بھی نہیں کرنا چاہ رہا. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. جب تک ہم ذاتی مفاد میں الجھے رہیں گے آپ کے اندر آپ کو خوشی ملے گی نہیں. ذاتی مفاد سے نکل کر ہی خوشیاں شروع ہوتی ہیں. یعنی جب میں اپنی بیٹی کی خوشی کے بارے میں سوچتا ہوں, اپنی بہن کی خوشی کے بارے میں سوچتا ہوں, بھائی کی خوشی کے بارے میں سوچتا ہوں, دوست کے بارے میں سوچتا ہوں, محلے والوں کے بارے میں سوچتا ہوں, مجھے زیادہ خوشیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اپنے بارے میں سوچتا ہوں, کیا سوچوں گا, وہ یار پیسے بچا, ہیں جی پیسے بچا لے, بچا پیسے استاد, یہ پیسے بڑے کام آتے نہیں. پیسوں کے علاوہ میرے پاس ہے کیا بچا سکتا ہوں. ہاں میں نے یہ بھی دیکھا, لوگ اپنی جان کو بھی جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں. پانی مانگا ہے محفل میں لوگوں نے, آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مرا ہوا بندہ اٹھ کے آ جائے, وہ پانی پلا دے, میں نہیں اٹھوں یار. کسی نے کوئی کام بول دیا, یار یہ 4 کرسیاں تو اندر رکھ دو یار, آپ کہتے ہیں یا اللہ کوئی فرشتے آ جائیں, وہ 4 کرسیاں اٹھا کے کسی کے باہر رکھ دیں. میں نے نہیں کرنا یار. یہ لائف نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اپنے آپ کو جتنا بھی آپ دھوکہ دے سکتے ہیں ملے گا کچھ نہیں. جو لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے کے زندگی گزار رہے ہیں, آپ ان کو بھی دیکھ لیں, اور جنہوں نے زندگی میں دوسروں کے لیے تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کیا ان کو بھی دیکھ لیں. ہنستے ہوئے خوش آپ کو نظر وہی آئیں گے جو دوسروں کے لیے کچھ کر رہے تھے, جو اپنی ہی ذات میں مکمل تھے اور اپنی ہی لیے جی رہے تھے اور اپنے لیے ہی مرنا چاہ رہے تھے اور اپنی ہی زندگی کو سمجھ رہے تھے کہ بس یہی امپورٹنٹ ہے. بھوک میں نہیں لگتی ہے, صرف پیاس مجھے ہی لگتی ہے, گرمی بھی مجھے ہی لگتی ہے, مجھے اے سی میں بیٹھنا ہے, مجھے ہی جناب روم کولر چاہیے, مجھے ٹھنڈے کپڑے چاہیے, مجھے یہ سب مجھے چاہیے. بس وہ تکلیف میں ہی رہتے ہیں. اس کی خواہشیں کبھی پوری ہی نہیں ہوتی, اس کی خواہشیں کبھی پوری ہوں گی نہیں. آپ مطمئن ہی نہیں ہوتے, آپ کے اندر وہ ایک کمی رہ جاتی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایک حدیث ہے کہ وہ اس کا مفہوم کچھ یہ تھا کہ یا پروردگار مجھے سوال کرنے والا نہ بنا دے, کیونکہ جو سوال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت مانگنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, وہ منگتی بن جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا یار, یہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا, یہ میں تم دس رہا ہوں, یہی حقیقت ہے. حقیقت کو پہچاننے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا. حقیقت کو پہچاننے کے لیے آپ کو آنکھیں کھولنی نہیں پڑتی, آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. یعنی یہ عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کو حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں, ویسے دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں. ہر چیز کو کہتے ہیں آنکھیں کھولنا یار, دیکھتے صحیح سامنے. مگر حقیقت کو دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. یعنی اندر جھانکنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. پھر آنکھیں بند کر کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار اس دنیا کے علاوہ, اس دنیا کے اندر جو میرے اندر, جو اس دنیا کے لیے جو میرے اندر ہے وہ کیا ہے. میرے اندر کتنی سیاہی ہے, کتنی کالک ہے, میں کیا سوچ رہا ہوں دوسروں کے بارے میں. حقیقت کتنی قریب ہے آپ سے اور آپ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے, آپ کے اندر موجود ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر کیا پرابلم ہے, لیکن آپ مرنا نہیں چاہتے اپنے لیے. جنت میں جانے کے لیے آپ مرنا نہیں چاہتے. جانا چاہتے ہیں جنت میں, لیکن مرنا نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں دوسرے آپ کے لیے مریں, دوسرے آپ کے لیے سب کچھ کریں, کام بھی دوسرے کریں, چیزیں بھی دوسرے لا کے دیں آپ کو, مطلب ہر کام دوسرے کریں. جب وہ کھانا تیار ہو جائے گا, بالکل پک کے دیگ تیار ہو کے جناب کھانا سرو ہونے لگے گا, اس وقت میں آ جاؤں گا, ہاں بانٹنے کا کام میں کر سکتا ہوں. تو ثواب بھی میرا یار اسی کو ملے گا جس نے دیگ پکائی ہے. ثواب بھی اسی کو ملے گا جس نے وہ مسالے اور جس نے چاول اگائے ہیں. آپ کو بس کھانے تک کی ثواب ملے گا جتنا ملے گا. پتہ نہیں مجھے ثواب ہے کہ کیا ہے, وہ یہ عذاب ہے, مجھے نہیں پتا.
تو جنت میں جانے کے لیے آپ کو پہلے خود مرنا پڑتا ہے. تو توقع مت کیجئے کہ آپ کی زندگی کو کوئی اور بہتر بنا دے گا اگر آپ خود اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہ رہے. مت سوچیں یہ بات، یہ بڑی مشکل سی بات ہے. تو اس کے لیے پہلے آپ کو اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کریں، اپنی سوچ پہ کنٹرول کریں، اپنے اندر کے گندے، غلیظ اور فضول قسم کے بندوں کو، اپنے بندے کو ماریں، آپ خود بخود جنت میں چلے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ، میرا کام آپ تک پہنچانا ہے جو مجھے سمجھ آیا، الٹا سیدھا غلط صحیح اللہ تعالیٰ میری تصحیح کرے، مجھے سیدھے راستے پہ چلائے، مجھے ان تمام غلط فہمیوں سے اللہ پاک مجھے بچائے جس پہ چل کے انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. میں اللہ پاک پروردگار مجھے بچا تو ان سے کہ میں غلط فہمی کا شکار ہو جاؤں. اے پروردگار میرے تمام بہن بھائیوں، عزیز رشتہ داروں، تمام دوستوں، تمام سننے والوں کو پروردگار بخش دے، ان پہ مہربانی فرما اور ان کو توفیق دے کہ وہ حقیقت کو پہچانے، اپنا مقام پہچانے اور جنت میں جانے کے لیے صحیح طرح سے تگ و دو کر سکیں. تمام دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت ایڈوانس رمضان مبارک. رمضان مبارک. السلام علیکم.